میرا نام محمد عرفان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل سچ کی دنیا دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسی اسلامی سلطنت بھی گزری ہے جس نے تقریباً 623 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی؟ ایک ایسی سلطنت جس کے نام سے یورپ کے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، جس کی فوجیں ناقابل شکست سمجھی جاتی تھیں اور جس کے حکمران خود کو پوری مسلم دنیا کا محافظ سمجھتے تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی حیران کن داستان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست کس طرح دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنی، اس نے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کیا، اس کا سنہری دور کیا تھا اور آخرکار اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحد مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلجوقیہ اور کریمہ سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوینیا اور دلاچیا کے علاقوں کے علاوہ وہ اس کے 29 صوبے تھے۔ تو سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ 1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن باطنی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھ گنوا بیٹھی۔ انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اس کی شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شاہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسہ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کے شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں باطنی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا در حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادی ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرق روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطنت بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن عثمانیوں کی یہ العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحالی کا سہرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے ساتھ جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت اس لشکر نے مہر الکول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد کیسر روم بن گیا اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ میں اتری اور برانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن 1481 میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، سلیم اور سلمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی جس نے
بحر روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا رہا، جس نے سلمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کی، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور خرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی، اور 1543 میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہے۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ 1566 میں سلمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحریہ قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کی طویل دور کو سہنا پڑا، جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 میں جنگ وینا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ نئی دنیا سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سویز نہر اور ڈاؤن ملگا نہر کی تعمیر کے منصوبہ جات پیش کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کی زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحر روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 میں جنگ لیپونٹو میں شکست تو بحر روم میں سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا باعث بنی، اس لیے متعدد ملکوں نے جنگ لیپونٹو میں شکست کی کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کے رک جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیت کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کے آخری ایام تک کے جنگی موسم میں عثمانی فوج وینا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دیگر وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران کے صوفی حکمران کے خلاف بیک وقت جنگ کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر ثابت کر دی، کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا، اور مذہبی دانشور طبقے کے بڑھتے ہوئے دقیانوسی خیالات نے یورپیوں کی جدید عسکری ٹیکنالوجی کے مقابلے میں عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ یعنی چری جن سے یورپ کی تمام افواج کانپتی تھیں، آرام پسند ہو گئیں اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے باعث ریاست کی تباہی کا سبب بنی۔ صوفیوں سے ایروان اور بغداد کے چھیننے والے مراد چہارم اس دور کے واحد حکمران جنہوں نے سیاسی و عسکری طور پر سلطنت کو مضبوط بنایا۔ مراد چہارم ہی وہ آخری سلطان تھے جنہوں نے بذات خود افواج کی قیادت کی۔ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اوائل میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت نے اناطولیہ پہ بڑے پیمانے پر لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اس طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ 1530 سے 1660 تک کے دور میں حرم کی ملکی معاملات میں مداخلت اور اثرات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے اہم کردار نوجوان سلطان کی ماؤں کا رہا۔ اس دور کی نمایاں خواتین میں خرم سلطان، قاسم سلطان اور تورخان خادج اور دیگر شامل ہیں۔ دوستو، جمود کے دور میں بلکان کے کئی علاقے آسٹریا کے قبضے میں آ گئے۔ ریاست کے متعدد علاقے جیسے مصر اور الجزائر مکمل طور پر خود مختار ہو گئے اور بالآخر سلطنت برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ 17ویں سے 29 صدی کے دوران میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان کئی جنگیں بھی لڑی گئیں، جنہیں ترک روس جنگیں کہا جاتا ہے۔ عثمانیوں کے جمود کے اس طویل دور کو مورخین ناکام اصلاحات کا دور بھی قرار دیا ہے۔ اس دور کے اواخر میں ریاست میں تعلیمی، تکنیکی
اصلاحات بھی کی گئیں اور استنبول تکنیکی جامعہ جیسے اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم ہوئے، لیکن قدیم سوچ کے عامل مذہبی اور عسکری طبقے سے اصلاحات کی شدید ترین مخالفت کی، حتیٰ کہ چھاپا خانوں تک کو شیطانی ایجاد قرار دیا گیا، جس کے باعث 1450 میں یورپ میں چھاپا خانے کی ایجاد کے بعد 43 سال تک سلطنت عثمانیہ چھاپے خانوں سے محروم رہی، لیکن 1493 میں اسپین سے بے دخل کیے گئے یہودیوں نے استنبول میں پہلا چھاپا خانہ قائم کیا۔ دور لالا سلطان احمد ثالث کے پرامن دور اور گل لالا سے محبت کے باعث دور لالا کہلاتا ہے۔ 1712 میں روس کے خلاف فتح مہم میں کامیابی اور اس کے بعد معاہدہ پاس سورج کے باعث 1718 سے 1730 تک کا دور پرامن رہا۔ اس دور میں سلطنت نے یورپ کی پیش قدمی کے خلاف مضبوط دفاع کے پیش نظر بلقان کے مختلف شہروں میں قلعہ بندیاں کی۔ دیگر اصلاحات میں مواصلات میں کمی، عثمانی سلطنت کے بیرون ملک میں تصور کو بہتر بنایا اور نجی ملکیت تو سرمایہ کاری کی اجازت شامل ہے۔ عثمانیوں میں عسکری اصلاحات کا آغاز سلیم ثالث کے دور میں ہوا، جنہوں نے یورپی خطوط پر افواج کو جدید تر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ حالانکہ ان کے اقدامات کی مذہبی قیادت میں ینیچری دستوں نے کھول کر مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں ینیچری نے بغاوت بھی کی اور سلیم کو اپنی اصلاحات کا خمیازہ حکومت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے کی صورت میں اٹھانا پڑا، لیکن اس کے جانشین محمود ثانی نے ان تمام اصلاحات کو نافذ کر کے دم لیا اور 1826 میں ینیچری کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ عثمانیوں کا دور زوال کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحد سکڑتی چلی گئی۔ تنظیمات اصلاحات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 29ویں صدی کے دوران میں سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قومی پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران میں سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئیں۔ اس دوران میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کے جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہیں زوال کی اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اس عرصے میں 1892 میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات میں ڈینیوب کی عمارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکیں، اور 6 اشروں سے نیم خود مختار ان علاقوں سربیا، مونٹینیگرو، بونیسیا، دلاچیا اور مولدوا نے بھی 1875 میں سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1870 کی روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹینیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔ البتہ بلقان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہیں۔ زوال کے اسی دور میں سربیا کے ایک یہودی یہودا سولمن القائی نے سیون کی طرف واپسی اور اسرائیل کی آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ دور تنظیمیات میں آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کروایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نسبتاً جدید فوج بنکاری نظام کی اصلاحات نافذ ہوئیں اور جدید کارخانے قائم ہوئے۔ 1856 میں خط ہمایوں کے ذریعے نسل و مذہب سے بالاتر ہو کر تمام عثمانی شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ مسیحی اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے، جیسے 1863 میں ارامنائی دانشوروں کی مرتب کردہ 150 شقوں کے باضابطہ قانون کے تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملت ارمینیان۔ اصلاحات کے اس دور کی سب سے اہم بات وہ دستور تھا جو قانون اساسی کہلاتا تھا، جسے نوجوانان عثمان نے تحریر کیا اور 23 نومبر 1876 کو نافذ کیا گیا۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری عطا کی گئی۔ سلطنت کا پہلا آئینی دور عثمانی ترکی زبان فرنگی مشروطیت دوری مختصر رہا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نظریہ فروغ پایا وہ مغربی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوانان عثمانیہ نامی اصلاح پسند گروہ کے مطابق یہ تھا کہ آئینی بادشاہت مملکت کے بڑھتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ 1876 میں فوجی تخت کے ذریعے سلطان عبدالعزیز مراد پنجم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ مراد پنجم ذہنی معذور تھا اور چند ماہ میں ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے ممکنہ جانشین عبدالحمید ثانی
کو اس شرط پر بادشاہ سنبھالنے کی دعوت دی گئی کہ وہ آئینی بادشاہت کو تسلیم کریں گے، جس میں انہوں نے 23 نومبر 1876 کو عمل بھی کیا، لیکن پارلیمان صرف 2 سال قائم رہی اور سلطان نے اسے معطل کر دی اور بعد ازاں پارلیمان کو طلب کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ تاہم قانون اساسی کے اثرات کافی حد تک کم ہو گئے۔ اس عرصے میں سلطنت کو بیرونی جارحیت اور قبضہ گیری کے خلاف اپنے دفاع کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا رہا۔ 1798 میں فرانس نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1870 کی روس ترک جنگ میں شکست کے بعد برلن کانگریس میں حمایت کے سلسلے میں 1878 میں ایالت قبرص پٹے پر برطانیہ کے حوالے کرنا پڑا۔ سلطنت اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہ رہی اور مختلف یورپی ممالک کی مداخلت و اتحاد کے ذریعے اس کے مسائل حل ہونے پڑے۔ مثال کے طور پر جنگ کریمہ، جس میں عثمانیوں نے روس کے خلاف برطانیہ اور فرانس سے اتحاد کیا۔ حالانکہ اس عرصے میں ایسے یورپ کا مرد بیمار کہا گیا، لیکن معاشی طور پر سلطنت کی بحالی کا سبب اس کی ترقی پذیر معیشت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ثقافتی خلا تھا جو اسے یورپی قوتوں سے الگ کیے دیتا تھا۔ اقتصادی مسائل دراصل بیرونی سامراجیت اور ابھرتی ہوئی داخلی قوم پرستی جیسے مسائل سے نمٹ پانے کی وجہ سے تھے۔ دوستو، دوسرا آئینی دور سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر منحصر ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیت کی سیاست اور نوجوانان ترکی زبان جون ترکر کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہے۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 کو ہوا اور جلد ہی تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجتاً سلطان کو 1876 کے آئین کی بحالی اور اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 کے جوابی تخت اور واقعہ 21 مارچ کے جنوبی انقلاب کے دوران میں رخن آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کی داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا ہرزیگوینیا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے 1870 کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اترالیہ ترک جنگوں کے دوران میں سربیا، مونٹی نیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلقان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطان عثمانیہ کو بلقان جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلقان کے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیبیا اور جزیرہ نما بلقان میں جنگیں اتحاد و ترقی جمعیتی کا پہلا بڑا امتحان تھی۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطان کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدان جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ 29ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی بلقان ریاستیں نسلی اور قومی بنیادوں پر البانیہ، مقدونیہ اور تھریس کے عثمانی صوبوں سے بھی اضافی علاقوں کے حصول کی خواہش مند تھیں۔ ابتدائی طور پر مارچ 1912 میں سربیا اور بلغاریہ اور مئی 1912 میں یونان اور بلغاریہ کے درمیان معاہدے طے پائے، جس میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ بلغاری معاہدے میں مقدونیہ کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو پہلی بلقان جنگ کا سب سے اہم سبب بنا۔ دنیا بلقان جنگ کے آغاز کا اہم سبب سابق بلقان اتحادیوں میں نئے حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر پیدا ہونے والے تنازعات تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تھریس میں کئی علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ بلقان جنگ کے سیاسی نتائج 1913 کے تخت اور 3 پاشاؤں کی حکومت کا سبب بنے۔ دوستو، یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا پارٹ نمبر 1۔ اگر آپ مغل سلطنت پر پوری ڈاکومنٹری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔